ظلم ہے۔ یہ کہ بہت سی کتابیں اور حدیث کی کتابیں خوابوں اور ان کے تعبیر کے بیان سے بھری پڑی۔ اب میں امام ابن سیرین والے کتاب کی طرف آ رہا ہوں، بڑی توجہ طلب۔ اس کتاب کی جلد 2 صفحہ 139 وہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو کھود رہا ہے۔ کیا خواب دیکھے حضور؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بڑی توجہ سے یہ باب سمجھنے والا، اس باب کے سمجھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، آگے ہر بات آسان ہو جائے گی۔ خواب دیکھے کہ حضور کی قبر انور ہے، مزار اقدس، اسے کھود رہا ہے، کرید رہا ہے مٹی، اگر یہ خواب دیکھے تو فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے گا۔ خواب دیکھا کہ قبر انور کو کھود رہا ہے، اور تعبیر کیا ہے کہ آقا کی سنت مبارکہ کو زندہ کرے گا۔ اب جس شخص کو تعبیر کا فن معلوم نہیں، اگر وہ بددیانتی، خیانت اور جہالت کا مرتکب ہو، اچھالنا چاہے تو یہی کہے گا دیکھو جی معاذ اللہ، اس نے خواب دیکھا اور بیان کیا کہ حضور کی قبر انور کو کھود رہا ہوں، معاذ اللہ قبر انور کو کھود رہا ہے، مٹی نکال رہا ہے، اور پھر اس بات کو آگے جمع تفریق کرتے ہوئے بڑھانا چاہے جیسے ظالموں نے بڑھایا، تو بات کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ اگر انسان کوئی حد نہ رکھے تو جو چاہے کچھ کا کچھ بنا دے، کہ خواب دیکھا کہ قبر انور کھود رہا ہے، اس پر وہ جو چاہے بیان کرتا چلا جائے، مگر تعبیر یہ ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا۔ آگے آئیے ایک اور خواب اور اس کی تعبیر میں، یہ سب اب امام ابن سیرین اور انہی کی مسلمہ تمام ائمہ، محدثین، علماء، اکابر، اسلاف آج کے دن تک 1300 سال سے فن تعبیر کے لیے اس کتاب کو سند مانا گیا ہے۔ کوئی شخص اس کتاب کی مقبولیت اور اس کے مستند ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ جو بھی تعبیر بیان کرتے ہیں اس کتاب کو پڑھے بغیر خواب کے موضوع پر کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ بیان فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب بات کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پی رہا ہے، میں نے عرض کیا نا بڑا اہم باب ہے یہ سمجھنا کہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے، اور تعبیر سمجھے بغیر گستاخی کے فتوے لگا دینا یہ بہت بڑی خیانت ہے، علم پر، دین پر بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت ہے، اور خود بے ادبی کا راستہ کھولنا۔ فرماتے ہیں جس نے خواب دیکھا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی 2 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی دلچسپ اور علمی نکتہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک محبت سے پی رہا ہے اور چھپ کر پی رہا ہے، یعنی خون مبارک پیتے ہوئے ایک رغبت اور محبت بھی ہے اور چھپ کر پی رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص جہاد میں شہید ہوگا، جہاد میں شہید ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی اچھالنے کی راہ پر آ جائے اور بدبختی کی راہ پر آ جائے اور علمی خیانت کا مرتکب ہو تو وہ اس سے بات بڑھا کے کیا کا کیا بنا کے لے جائے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے کہا جی میں نے حضور علیہ السلام کا خون مبارک پیا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ انسان اگر بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے ادب ہو جائے اور ایمان اور دیانت غارت کرنے پہ آ جائے تو خدا جانے زبان درازی کس حد تک چلی جائے۔ مگر اہل ایمان اور اہل معرفت نے کہا کہ اگر اس نے محبت سے اپنے آپ کو خون مبارک پیتا ہوا دیکھا اور خفیہ پیتا ہوا دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ وہ درجہ شہادت کو پائے گا، شہید ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کھلے بندوں پیتا ہوا دیکھا کہ اعلانیہ پی رہا ہے، اعلانیہ، تو فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اعلانیہ پینے والا شخص منافق ہو جائے گا اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت پاک کا دشمن ہوگا، حضور کی آل اور اہل بیت پر ظلم کرے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ خواب کیا اور تعبیر کتنی بلند ہے۔
کبھی خواب پر زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو خواب اور رویا اور بشارت حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے متعلق ہو، چونکہ اس کے اندر ہزاروں معارف، ہزاروں گوشے، ہزاروں جہتیں ہیں، اس کی تعبیر کے سمندر ہیں، اس کی تعبیر کے سمندر ہیں۔ ہمیشہ اہل تعبیر سے تعبیر پوچھنی چاہیے، اور پھر اگر تعبیر سمجھ میں نہ بھی آئے، تعبیر سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایمان وعدہ یہ ہے کہ جو خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے متعلق ہو، کہنے والے کی دیانت پر چھوڑ دیا جائے، اس پر تبصرے نہ کیے جائیں، تبصرے نہ کیے جائیں۔ اگر اس نے سچ بولا تو حضور علیہ السلام نے جو پسند فرمایا وہ مفہوم ہو جائے گا، اگر اس نے جھوٹ منسوب کیا تو اس کا ایمان غارت ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ اتنا کافی ہے، اس پر چھوڑ دو، تبصرے نہ کرو، چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے متعلق ہے اور تمہیں تعبیر علم نہیں ہے، فن تعبیر تمہیں معلوم۔ اس کے بعد آگے تیسرا پہلو جو خبر تعبیر کے فرق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جلد 2 صفحہ 216 پر اسی پر فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے دیکھا کہ ایک مقام پر ایک جگہ ہے جسے وہ پہچانتا ہے، کوئی شہر ہے، کوئی گھر ہے، کوئی مقام ہے، وہاں اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، خواب میں حضور علیہ السلام کی کو وفات پاتے وصال فرماتے ہوئے دیکھا، زیارت کی اور دیکھا کہ وصال فرما گئے ایک ایسی جگہ پر جسے وہ جانتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ، اس شہر اور اس علاقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت فوت ہو جائے گی۔ اب یہاں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواب میں حضور علیہ السلام کو وصال فرماتے دیکھا، مگر تعبیر میں اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت مراد۔ تو خواب میں دیدار آقا کا ہوتا ہے، حالت ظاہراً خواب میں حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر وارد ہوتی ہوئی نظر آتی، مگر مراد تعبیر میں حضور کی ذات اقدس نہیں ہوتی، کبھی حضور کی سنت مراد ہوتی ہے۔ خواب میں نزاعت دو جہاں کی ذات پاک آتی اور وہ حق ہوتا ہے، اور وہ حق ہوتا ہے، مگر تعبیر میں کبھی حضور کی شریعت مراد ہوتی ہے، تعبیر میں حضور کی ذات پاک سے مراد کبھی آقا کی امت ہوتی ہے، کبھی آقا کا دین مراد ہوتا ہے، کبھی اسلام مراد ہوتا ہے، کبھی احوال امت مراد ہوتے ہیں، اور کبھی دیکھنے والے کا اپنا ایمانی حال مراد ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو کہ خواب میں جب آقا دو جہاں کی زیارت ہوتی ہے تو خواب کی زیارت ایک آئینے کی مانند ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینے کی طرح اپنی امتی کے سامنے خواب میں دکھائی دیتے ہیں، اور اس آئینے کے اندر زیارت مصطفیٰ کی ذات پاک کی ہوتی ہے، مگر آئینہ ذات مصطفیٰ میں کبھی امت کا حال نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھنے والے کا حال نظر آتا ہے، کبھی قوم کا حال نظر آتا ہے، کبھی شریعت کا حال نظر آتا ہے، کبھی اسلام کا حال نظر آتا ہے، کبھی دین کی حالت نظر آتی ہے۔ تو خواب میں جو دیکھ رہا ہے زیارت حضور کی ذات پاک کی ہو رہی ہے، گفتگو آقا کی ذات پاک سے ہو رہی ہے، کلام حضور کا سن رہا ہے، کلمات حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، مگر مراد اس سے حضور کی ذات پاک نہیں ہوتی، حضور کی شریعت ہوتی ہے، حضور کی امت ہوتی ہے، حضور کی سنت ہوتی ہے، حضور کا دین ہوتا ہے۔ یہ ایک تعبیر کا فن ہے۔ تو خواب اور اس کی تعبیر میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اب میں اس معاملے میں ایک اہم بات آگے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال کیا گیا، اعتراض کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، ہماری اس مبشرات پر مبنی چند باتوں کو اچھال کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ اہانت کی، بے ادبی کی، گستاخی کی۔ میں صرف اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، دوستو خدا کے لیے کبھی ایسا ظلم نہ کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی تو کیا، ہمارا تو عقیدہ یہ، اور ہم یہی سبق اس امت کو، اس قوم کو، اس کے بچے بچے کو 10 سال سے پڑھا رہے ہیں کہ آقا کی ذات پاک تو بلند و بالا ہے۔ ارے ہم تو حضور کی گلیوں میں گھومنے والے کتے کی بے ادبی سے بھی سمجھتے ہیں کہ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ ہم تو ان کتوں کے ادب کو بھی ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، مگر اتنا بڑا ظلم تم نے خواب اور اس کی تعبیر کے فرق کو سمجھے بغیر، بلکہ سمجھتے سب کچھ ہیں،
سمجھتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں سمجھتے ہیں کہ ایسی کتابوں میں ایسے خواب درج ہیں جو صبح و شام وہ پڑھتے ہیں. ان میں سے بعض نمونے میں عرض کرنے لگا ہوں. اگر سمجھ نہ ہوتی تو ادھر بھی فتوے لگاتے، مگر ادھر فتوے کبھی نہیں لگائے، یہاں لگائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ علمی نہیں بلکہ مسئلہ کوئی اور ہے. آئیے، یہ کتاب میرے پاس ہے، مبشرات دارالعلوم دیوبند. میں اس کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کام جس عالم نے اس کام کا آغاز کیا مجھے معلوم ہے ان کا نام. ہماری اس کیسٹ کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کے ٹکڑے بنا کر جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا میں جانتا ہوں اس نام سے بات، مگر ذکر نہیں کرنا چاہوں گا. اور پھر جس جگہ پر وہ کیسٹیں تیار ہوئی اور پورا منصوبہ بنا تحریک منہاج القرآن کو بدنام کرنے کا، طاہر القادری پہ کیچڑ اچھالنے کا، تو طاہر القادری پہ تو بے شک اچھالو، وہ تو ہے ہی کیچڑ کے لائق، مگر خدا کے لیے اتنا کرو، کیچڑ اچھالو ایسا جو میری ذات پر تو پڑے مگر اس میں میرے آقا کا ذکر نہ ہے، آقا کی نسبت نہ ہو، حضور کا تذکرہ نہ ہو کہ امت کے ایمان کی بات ہے. ہاں اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں علمی طریق سے بے شک کر لو، علمی طریق سے بے شک کر لو. میں بھی علمی بات کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں مختلف دلائل سے. صفحہ 35 یہ میں بیان کر دوں یہ کیا ہے. یہ دیوبند کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جن علماء نے اور جن ساتھیوں نے اور جن تنظیموں نے اور ہمارے جن مہربانوں اور بزرگوں نے یہ کام کیا ان کی بڑی عقیدت ہے علماء دیوبند کے ساتھ، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بڑی عقیدت. ہم نہیں کہتے کہ عقیدت کیوں ہے، ہر ایک کو حق ہے، ہر ایک کو حق. اور جو کچھ اس کتاب کے حوالے سے بیان کروں گا اس پر تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، سن لیں، اس پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ ہمارا طریقہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہیں یہ صحیح ہیں، تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا اور اپنا حق بھی نہیں سمجھتا. ایمانداری کی بات صرف حوالے کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں متوجہ کرنے کے لیے کہ خدا کے لیے ان امور پر بھی توجہ کی ہوتی ہے. اگر کی ہوتی تو پھر تحریک منہاج القرآن کو اس طریقے پر بدنام کرنے کا خیال نہ آتا. تو یہ دیوبند کی چھپی ہوئی ہے. اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں علماء دیوبند کو جتنے خواب آئے، کس کے بارے میں؟ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جتنے خواب آئے، بشارات ہوئی، انہوں نے جو بیان کی، قطع نظر اس کے کہ جو علماء دارالعلوم دیوبند یا اس مسلک یا اس مسلک کے اکابر علماء سے اختلاف کرتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، جو ان کی عقیدت رکھتے ہیں اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. میں فقط حوالے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں نفس سے مسئلہ سمجھانے کے لیے. تو دارالعلوم دیوبند کے قیام سے بات